بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک اہم ترین بریکنگ سٹوری، بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج ہے 12 جولائی اور دن ہے ہفتے کا. آج سے کئی دن پہلے 21 جون کو میں نے باقاعدہ طور پہ ایک ٹویٹ بھی کیا اور اپنے اسی فورم پہ، اسی ولاگ میں نے ایک بریکنگ سٹوری دی تھی، اور وہ سٹوری تھی کہ صدر ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کریں اور عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں. اور آج الحمدللہ کئی دن گزرنے کے بعد اس خبر کی آج تصدیق ہو گئی ہے، اور اس وقت یہ خبر عالمی ذرائع ابلاغ اور امریکی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں اور اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 جون کو صدر ٹرمپ سے جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے. اور اس ملاقات سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کا طویل قیام تھا، تقریباً 10 سے 11 روز امریکہ میں قیام پذیر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک لنچ کیا تھا، اور صدر ٹرمپ نے ان کو انوائٹ کیا تھا وائٹ ہاؤس میں. تو آج کی یہ سٹوری امریکی جریدہ ہے جی ڈراپ سائٹ نیوز، اس نے ایک خبر دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جون میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقاتوں میں صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ڈراپ سائٹ نیوز کے 2 مصدقہ ذرائع کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو کہنا تھا کہ پاکستانی نیات امریکیوں کی کامیاب انتخابی مہم نے میری جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ کہ پاکستانی میرے دوست ہیں اور پاکستانی میرے دوست بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر پاکستانی نیات امریکی عمران خان کے حامی ہیں اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اور یہ تمام پاکستانی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. ڈراپ سائٹ نیوز کے مطابق 19 جون کو ہونے والی ملاقات میں پاکستان کے وزیر داخلہ سمیت دونوں سائڈ سے 4 شرکاء موجود تھے، اور صدر ٹرمپ نے عمران خان کے سیاسی مسئلے کے حل کے متعلق اپنے عزم پر زور دیا اور کہا کہ اپنے حامیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کروں گا. اب میں آپ کو یہاں پہ روک کے اس خبر میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے. یہ 19 جون کو ملاقات ہوئی، اور 19 جون کے بعد 21 جون کو میں نے ایک ٹویٹ کیا سب سے پہلے، اور میں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور عمران خان صاحب سے صدر ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات میں مسئلہ عمران خان ڈسکس ہوا. یہ میرا ٹویٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ 21 جون کا ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنے ولاگ میں بھی اس ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اور کیونکہ اس کی وجہ، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. جب یہ ملاقات اناؤنس ہوئی اور کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے انوائٹ کیا ہے ظہرانے پہ، تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لائک مائنڈڈ اور امریکہ میں موجود ایسے کانگریس مین اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ میں شامل کچھ اہم لوگ، اہم وزراء، وہ متحرک ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ صدر ٹرمپ کو بریف کیا، اور ان کو مفصل تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت کیا ہے، اور اس وقت امریکہ میں مقیم پاکستانی جو ہیں، جو کہ پرو ریپبلکن ہیں، جنہوں نے ریپبلکنز کو ووٹ دیا، وہ کیا چاہتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا گیا، عمران خان صاحب کو وہ ذاتی طور پر تو جانتے ہی تھے کیونکہ ان کے دور میں عمران خان کا ایک پرتپاک وزٹ ہوا تھا، جنرل باجوہ بھی اس میں ان کے ساتھ موجود تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بارے میں بریف کیا گیا، اور ان کو باقاعدہ طور پہ انفارم کیا گیا کہ یہ جو آپ سے ملاقات ہے، اس ملاقات کے تناظر میں پہلے ذرا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علم میں پہلے سے تھا. اب اس خبر میں اور ڈراپ سائٹ نیوز کے خبر میں یہ کہا گیا کہ دونوں ذرائع نے، جو ان کے سورسز ہیں، دونوں سورس نے اس کی تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل منیر کو کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے عمران خان کی رہائی.
اور عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، یہ سارے کے سارے مسائل موجود تھے۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایک پوری کی پوری ایک چارج شیٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیبل پہ، اور وہ ان کے سامنے موجود تھی کہ جو ان سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں یہ اپنے گھر میں کتنے کمزور ہیں اور ان کی ریپو کیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد بہت شادیانے بجائے گئے اور یہ کہا گیا کہ جناب وائٹ ہاؤس بھی آج فتح ہو گیا اور صدر ٹرمپ بھی ہمارے ہو گئے، ریپبلکن بھی ہماری ہو گئی، یہ کہا گیا۔ لیکن اس کے چند دن کے بعد ہی، صرف 2 دن کے بعد، جو ولسن نے ایک ٹویٹ کیا، فری عمران خان۔ اور جو ولسن کون ہیں؟ انہوں نے ایک بل سبمٹ کیا ہوا ہے جو کہ امریکن کانگریس کی پراپرٹی ہے، جو کہ بالکل پرسن اسپیسیفک ہے، جو جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق ہے۔ اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ عاصم منیر صاحب پاکستان میں یہ کچھ کر رہے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی، اس کے پیچھے بھی، اور یہ کوئی اور نہیں۔ اور یہ گواہیاں کون دے رہا ہے فیلڈ مارشل کے خلاف؟ جناب خواجہ آصف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، جناب مریم صاحبہ، یہ سب اپنی گواہیاں دے رہے ہیں پبلکلی بھی، اور جب ان سے امریکن امبیسڈر ملتے ہیں، ادھر امریکن سفارتکار ملتے ہیں، برٹش سفارتکار ملتے ہیں، ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو فیلڈ مارشل کا ہے اور عمران خان کا ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی تھی۔ اور پھر امریکی جریدے کے مطابق عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ کی ثالثی پاکستانی نیاد امریکیوں اور ان کے اہل خانہ کے مطالبے کے بعد سامنے آئی، اور رپورٹ میں اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ 2022 میں بائیڈن انتظامیہ نے ایک خفیہ دستاویز کے ذریعے، یعنی کہ سائفر کے ذریعے، عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا تھا اور پاکستان کو خبردار کیا تھا کہ اگر اسلام آباد کی یہی پالیسی رہی تو 2 طرفہ تعلقات کو سخت نقصان پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی۔ اور اس میں ایک اور بات کی بھی تصدیق کر دوں کہ اس وقت بھی امریکنز کو جھوٹ بولا گیا تھا، بائیڈن انتظامیہ کو جھوٹ بولا گیا تھا کہ عمران خان کا جو دورہ روس ہے یہ ان کی ذاتی کاوش ہے یا ان کا ذاتی فیصلہ ہے، جبکہ وہ فیصلہ تھا ریاست پاکستان کا۔ اور عمران خان صاحب کو روس جانے سے پہلے ملٹری لیڈرشپ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بریفنگ دی تھیں، اور وہ ایک تفصیلی ایک بحث و مباحثے کے بعد، ایک بہت طویل ایک سٹرگل کے بعد وہ دورہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کا روس کا ہوا تھا۔ ڈراپ سائیڈ نیوز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے احکامات کے باوجود فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی نمایاں اقدامات نہیں کیے، بلکہ الٹا ان کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی صورت میں گرفتاری کی دھمکی دی گئی ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، 27 یوٹیوب چینلز بند کر دیے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئی ہیں، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے متعلق ہر چیز کو مستقل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور وہ میسج، یعنی کہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا کوئی اور ہو، ہم نے یہ بات نہیں ماننی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو پالیسی ہیں اس ملاقات کے بعد، وہ ساری کی ساری ایڈورسٹی کی طرف جا رہی ہیں، موسٹ ایڈورس پوزیشن لی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ تو رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے کانگریس کے خطاب میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ داعش کے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستانی فورسز کی تعریف کی گئی۔ اس اقدام پر ٹرمپ انتظامیہ سخت اندرونی اختلاف کا شکار تھی۔ ریاستی محکمے کے سینئر اہلکار CIA کی پاکستانی فوج کے ساتھ فوری تعاون کے خلاف تھے، لیکن صدر ٹرمپ نے ان اختلافات کا بوجھ اٹھاتے ہوئے پاکستانی نیاد امریکیوں کی حمایت کے اعتراف میں یہ قدم اٹھایا اور پاکستان کی تعریف کی۔ اور یہ صورتحال اس وقت بھی یہ اس کی خوشی منائی گئی تھی کہ جناب ہم نے تو سب کچھ فتح کر لیا، وائٹ ہاؤس ہمارا ہو گیا، اب یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو گیا۔ اور پھر حالانکہ حقیقت یہ ہے، پھر ایک اور ہمارے انتہائی جاندار قسم کے تجزیہ کار بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، ایکس سینیٹر کہہ لیں آپ، ان کو بھی ایک کہا گیا
کہ آپ یہ گفتگو کریں کہ اب امریکہ سے کوئی پیغام نہیں آئے گا، اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی تاکہ کسی کو شبہ تک نہ ہو، لیکن میں نے الحمدللہ 21 جون کو یہ خبر بریک کر دی تھی۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے جی کہ صدر ٹرمپ نے پاکستانی نیاد امریکیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہ صرف نبھایا بلکہ انہوں نے اپنے اندرونی طور پہ اگر کوئی اختلافات تھے بھی تو اس کو بھی پس پش ڈالا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ بے تاب ہیں۔ اس لیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل اس کوشش میں مگن ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر، کیونکہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات جنرل عاصم منیر صاحب نے ابھی تک کسی سے ڈسکس نہیں کی، اگر کی ہوگی تو نواز شریف صاحب یا پھر مریم صاحبہ کے ساتھ ڈسکس کی ہوگی، یا ہلکا پھلکا شہباز شریف صاحب کو بتا دیا ہوگا، اور ادروائز اس کے بارے میں ابھی تک جو ہماری اطلاع ہے کہ کسی بھی فورم پہ کوئی بات چیت اس پہ نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ جو ہمارے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہ ایشو جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا۔ یہ تو صورتحال چل رہی ہے جناب صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات اور اس کے بارے میں جو اہم ترین بریکنگ سٹوریز آ رہی ہیں، تو یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو جیل میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ اب سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس ملاقات کے بعد مزید تنگ کیا گیا ہے اور ان کو ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ان تک کوئی خبر نہ پہنچ پائے، اور ان کا ٹی وی بند ہے، ان کا ریڈیو بند ہے، کاغذ پینسل کتابیں بند ہیں، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جبکہ اس وقت بھی پاکستان میں اس وقت بھی کم از کم 4000 لوگ اس گناہ کی پاداش میں جیلوں میں قید ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا یا جلوس نکالا تھا۔ انہوں نے نہ ایم این اے بننا ہے، نہ وہ وزیر بننا چاہتے ہیں، صرف احتجاج کرنے پر قید ہیں، اور احتجاج بنیادی انسانی حقوق ہے۔ محمود خان اچھگری صاحب نے یہ بات کی ہے، اور دوسری جانب جو عللے تللے ہیں وہ بدستور موجود ہیں، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور سے رائے ونڈ یعنی کہ بادشاہ سلامت کے گھر تک کا راستہ 16 کلومیٹر وہاں پہ موٹر وے تعمیر کی جائے، اور 4-4 5-5 رویا موٹر وے تعمیر کی جائے، اور وہاں پہ کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، ایک ہی ایگزٹ اور ایک ہی انٹری ہوگی، اور صرف بادشاہ ہوگا اور ملکہ ہوں گی اور رانی ہوں گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں وہاں پہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں چل رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بدستور ہو رہی ہیں، اور صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تجزیہ کاروں کو اٹھایا جا رہا ہے، سیاسی کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ان پہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ایک ٹویٹ نقوی سرکار کے خلاف ایک ٹویٹ کیا اور ایک گفتگو ہوئی ٹک ٹاک پہ، تو ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا اور پولیس کے 12-14 ٹرک بھیج دیے گئے، اور جب انہوں نے بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جناب محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا گیا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور جو گفتگو آپ نے کی ہے اپنے ولاگ میں اس کو پرائیویٹ کر دیں۔ تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس لیے جناب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور شاید اسی لیے مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کافی افسردہ ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں قیام پذیر ہیں۔ شاید وہ بھی اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ کر لیا جائے اور اس آفت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔